بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث سے مراد اس پورے عمل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجے میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتابی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ تدوین حدیث کا موضوع گفتگو کے آغاز میں ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں، ان کی تاریخ تدوین کی کیا تھی، لیکن یہ موضوع میں نے نسبتاً آخر میں اس لیے رکھا کہ ابتدائی 6 دن کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے شبہات کتنے بے بنیاد اور کتنے کمزور ہیں۔ علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بینی اور دقت نظر سے کام لیا ہے، جتنی محنت، محبت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا، وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک منفرد، عجیب و غریب اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اس کارنامے سے جو لوگ واقف ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی اندازہ اس کارنامے کی عظمت کا اور اس کے میگنیچیوڈ کا اندازہ ہے، وہ یہ بات سمجھ لیں گے کہ علم حدیث کی تدوین کے بارے میں شکوک و شبہات بالکل بے بنیاد، نہایت کمزور اور بڑے فلمزی قسم کے ہیں۔ یا تو یہ شبہات ناواقفی پر مبنی ہیں، اگر ناواقفی پر مبنی ہیں تو کسی حد تک صرف نظر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ شبہات کسی بدنیتی پر مبنی ہیں اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ ایک بہت بڑا جرم بھی ہے، انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے اور دینی اور مذہبی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم سے محفوظ رکھے جو اس غلط فہمی کا کسی وجہ سے شکار ہو گئے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور یہ بات مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی، سب سے پہلے اس بات کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین نے، یعنی یورپ اور دنیا مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ان کا نشانہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ 18ویں صدی اور 17ویں صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں اور کسی حد تک 19ویں صدی کے آغاز میں، ان میں بیشتر حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا تھا۔ ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلیظ باتوں کو نہیں دہرا سکتا جو یہ مغربی مصنفین اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے، لیکن بہت جلد ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ الزامات اتنے کمزور، اتنے غیر علمی اور غیر عقلی ہیں کہ کوئی سنجیدہ اور منصف مزاج شخص ان الزامات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ وجہ ہوئی ہوگی، یا خود ان کو اس کا احساس ہو گیا کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنا حملہ قرآن پاک کی طرف کر دیا۔ توپوں کا رخ قرآن مجید کی طرف ہو گیا اور قرآن مجید کے بارے میں بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور دوسری مغربی زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں جس میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 40-50 سال کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کمزور چیز ہے اور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ ان بنیادوں کو ہلانا ان کمزور اور بے معنی دلائل سے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر ان کے حملوں کا رخ حدیث نبوی کی طرف ہوا اور بڑے زور شور سے دنیا مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن سے بڑی تعداد میں مشرق میں بھی لوگ متاثر ہوئے۔ میں نام نہیں لوں گا، ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن مغربی محققین کو جو لوگ حرف آخر سمجھتے ہیں
اور کسی انگریز یا کسی یورپ کے مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کتاب کو تحقیق کا اونچا معیار سمجھتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں متاثر ہوئے اور انہوں نے احادیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں دہرانی شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ دور بھی ختم ہو گیا، اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ علم حدیث کی بنیاد اتنے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اب ان کا نشانہ اور چیزیں ہیں۔ علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا کہنا یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ نہ سنت کا کوئی تصور تھا، نہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے کبھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ سنت کے حفاظت اور تحفظ کے لیے وہ سب کیا گیا جو بتایا جاتا ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ یہ مغربی مصنفین کی بات میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ بعد میں 3ری-4 صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے اچھی اچھی چیزیں حاصل کی، اچھے اچھے اصول اپنائے، ان کو ایک مذہبی تقدس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیا، اور یہ ساری سندیں اور یہ سب چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں اور یہ چیزیں سابقہ لوگوں سے منسوب کر دی گئیں۔ بظاہر جو آدمی علم حدیث پر ایک اتنا بھی جانتا ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کے پانی حاصل کیا جائے، اتنا بھی واقف ہو، تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اسی طرح قائل ہوگا جیسے کوئی بھی بدعت کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر و مرعوب تھے، انہوں نے اس بات کو اس طرح دہرانا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی کہیں سنی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو ادھر ادھر کی باتیں رتب و یابس سنا وہ جمع کر دیا، باقی سب فضول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو محدثین نے اور علماء حدیث نے ایک نئے انداز سے علم حدیث کی تاریخ پر غور و خوض شروع کیا۔ اول تو میری جو 6 گفتگویں پچھلے دنوں میں رہی ہیں ان کو سننے کے بعد یہ بات آپ کو ویسی بے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ یہ اتنی کمزور بات ہے، اتنی غلط بات ہے، اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ شروع میں مسلمان علماء کا یہ رویہ رہا، اس لیے کہ وہ حدیث سے واقف تھے، علم حدیث پر ان کی نظر تھی، ان کو یہ چیز اتنی کمزور اور اتنی سطحی اور مدغہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو علم حدیث سے واقف نہیں ہیں اور مغربی تعلیم یافتہ ہیں، اسلامی علوم و فنون سے جن کو مس نہیں ہے، وہ ان باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذخائر سے اور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کی جن سے یہ ثابت ہو کہ علم حدیث کا تحفظ کیسے ہوا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر پچھلی گفتگو میں آ چکا ہے، کچھ کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ علم حدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے بالفرض، ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زبانی روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیاد پر علوم و فنون کے ذخائر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں کچھ ذخائر زبانی روایت کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں اسی طرح شک و شبہ کا اظہار کیا گیا؟ ان تینوں سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ دنیا کی بہت سی اقوام کی تاریخ اور دنیا کی بہت سی اقوام کے علمی ذخائر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہیں۔ آج اگر اس اصول کو مان لیا جائے مسلمانوں کی حد تک کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہے وہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل بھروسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی ہر قوم کی روایات دریابرد کرنے کے قابل ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں جو روایات مذہبی اور غیر مذہبی، ادبی اور غیر ادبی، علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں، وہ آغاز میں زبانی ہی بنیادوں پر منتقل ہوئی۔ اس لیے پوری دنیا کے تمام غیر تحریری ذخائر کو، اور تحریری ذخائر بھی زبانی روایات پر مرتب ہوئے، ان سب کو دریابرد کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونانیوں کا سارا ذخیرہ آج تک کیسے پہنچا؟ جو لوگ یونانیوں کے علوم و فنون پر اظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کو ہاتھ دھو لینے چاہیے اور اس پورے ذخیرے کو دریابرد کر دینا چاہیے۔
کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج ارسطو کی کوئی پوئٹیکا اور یہ کتابیں جو منطق پر ہیں کیا موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالینوس کے نسخے یا ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج موجود ہیں؟ اگر وہ موجود نہیں ہیں تو جس بنیاد پر علم حدیث کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے انہی بنیادوں پر ان تمام علوم و فنون کا انکار کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ نسخے جالینوس اور افلاطون نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کیے تھے، وہ غلط منسوب کر دیے گئے۔ یہ بات تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو چیز اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ ہر نسبت قابل قبول ہے، چاہے کتنی کمزور ہو، اور جو نسبت مسلمانوں سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، وہ کتنے ہی روز روشن کی طرح ہو، کتنے ہی آہنی سلسلے سے منسلک ہو، اس کا انکار کر دیا جائے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے، اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ 1200-1300 سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس سے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظے کا معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے ہیں، اسلام سے پہلے کے ذخائر، جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتا چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کیا اعتراض کرتے تھے، وہ ذخائر کس حوالے سے پہنچے۔ اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے کوئی اعتراض کیا ہے اسلام پر، وہ اعتراض تو پتھر کی لکیر ہے اور آہنی دلیل ہے، اس لیے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اور تاریخ میں موجود ہے۔ وہ کس تاریخ میں موجود ہے؟ وہ بھی انہی تاریخوں میں ہے جو زبانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ کو پہنچائی، مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایات تو قابل قبول ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا اور ابو لہب نے یہ کہا اور عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا، لیکن وہ روایت مشکوک ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے اس طرح سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح اسلام کی خدمت کی۔ اگر قابل قبول ہے تو سب قابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے تو سب ناقابل قبول ہے۔ یہ دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پھر اسلام سے پہلے کے جو ذخائر عربوں نے محفوظ کیے ہیں، عرب شاعری کے نمونے، عربوں کے خطابت کے نمونے، جاہلیت کے نمونے، جن لوگوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں جاہلی ادب کے نمونے جمع کر کے محفوظ کرنے میں، لوگوں کو سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصائد زبانی یاد تھے، وہ حافظے کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ منقول ہیں کہ کوئی آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ امرؤ القیس کے نام کا کوئی شاعر تھا، اس نے مشہور قصیدہ لکھا، تو وہ اس کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ ہٹلر نام کا کوئی فرمانروا جرمنی میں تھا، یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سینکڑوں قصائد جو تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اسلام کی پہلی صدی سے مشہور چلے آ رہے ہیں، اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آ رہے ہیں، جو قوم ان چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے صرف ادبی ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے، وہ اس غیر معمولی دینی جذبے اور حمیت کی وجہ سے جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ عربوں کے حافظے کی مثالیں دیکھنی ہوں تو جاہلی شاعری کا، جاہلی ادب کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کئی 100 سال پہلے کے قصائد لوگوں نے نقل کیے ہیں اور آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کم و بیش 90 سال پہلے ایک شاعر تھا جس کا نام تھا الفند الزمانی۔ 90 سال پہلے اس کا انتقال ہوا تھا۔ کب اس نے یہ شعر کہے؟ اپنے انتقال کے آخری سال بھی کہے ہوں، جس سال مرا اسی سال کہے ہوں، فرض کر لیجئے، تو حضور کی ولادت سے 90 سال پہلے اس نے یہ شعر کہے، صفحنا عن بنی زہل وقلنا القوم اخوان۔ یہ اس کے اشعار ہیں، صفحنا عن بنی زہل وقلنا القوم اخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان۔ جو قوم ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہے کہ آج 1424 میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، وہ قوم احادیث اور قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی؟ پھر یہ مفروضہ اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز
کو محفوظ رکھنے کے لیے جب تک تحریری شہادت نہ ہو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتی. حالانکہ اگر صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی مشکوک ہے. اس تحریری شہادت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو فلاں سن میں لکھی گئی؟ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہ نے لکھا تھا وہ آج موجود ہوتا کہیں، اور مستشرقین کہتے ہیں نہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کے منسوب کر دیا. پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا، ماننے والے تو بغیر اس کے مان رہے ہیں. انکار کرنے والوں کے لیے ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے. انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اس لیے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی، بات اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے استناد کے ساتھ پہنچائی گئی، کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا، اور اس کے متن کی جو اصالت ہے یعنی پیورٹی ہے، پریسٹین کیریکٹر ہے متن کا، اس کو آگے کس طرح سے منتقل کیا گیا. جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظے سے نوازا، اسی طرح سے یہ اللہ کی عجیب و غریب سنت ہے. میں اس کا مشاہدہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی ہے کہ جو علم حدیث سے دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظے میں اضافہ کر دیتا ہے. اس دور میں بھی بہترین حافظہ جن لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ ہیں جو علم حدیث سے وابستہ رہے، جن کا علم حدیث سے اختصاص کا تعلق رہا. میرے ایک استاد تھے، میں انشاءاللہ آخری دن ان کی سند سے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. مولانا عبد الرحمان صاحب مینوی، سوات کے قریب کسی علاقے کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے. جب میں ان سے حدیث پڑھتا تھا تو عربی، پشتو، اردو ملا جلا کے بولا کرتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے، مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے تھے، اور عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، تہجد وقت اٹھا کرتے تھے. میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یادداشتیں، کوئی اس طرح کے پوائنٹس بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جیسے میں رکھتا ہوں. کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے سامنے، اور فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کرتے تھے. پڑھنے والا حدیث پڑھتا تھا ایک طالب علم، اس کے بعد وہ اس حدیث پر زبانی گفتگو کیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں 10 مسائل ہیں، اس میں 11 مسائل ہیں، اس میں 15 مسائل ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اس کے بعد آگے چلو. اور ہر راوی پر ایک ایک کر کے جرح کرتے تھے یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اور ہر راوی کی پوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے. اس حدیث میں جتنی ویریشن ہیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے. میں نے ان کو کسی کتاب کو چیک کرتے نہیں دیکھا. اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو میں کبھی کبھی شاید اس شبے میں پڑ جاتا کہ جو محدثین کی یادداشت اور حافظوں کے بارے میں سنا ہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو، لیکن چونکہ میں نے خود دیکھا اس لیے مجھے کسی مبالغہ آمیزی کا میرے ذہن میں وسوسہ نہیں آتا. اور بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے وابستہ رہنے والوں کے حافظے میں خاص برکت پیدا فرما دیتا ہے جو باقی لوگوں کے حافظے میں اکثر نہیں ہوتی. امام احمد ابن حنبل، جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے پاس جو تحریری ذخائر تھے اپنے یادداشتوں کے علم حدیث کے، وہ 12 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حمل، قرآن مجید میں بھی ہے حمل بعیر وانا به زعیم، ایک اونٹ کا بوجھ. تو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جا سکے، اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لادا جاتا ہے، دونوں کو ملا کے حمل کہتے ہیں. تو امام احمد کے جو تحریری ذخائر تھے وہ 12 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے. کتنے ذخائر تھے یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن امام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور ان کے جاننے والوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ سارے ذخائر ان کو زبانی یاد تھے. یحییٰ ابن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے 6 لاکھ روایات لکھی ہیں. روایات سے مراد وہ جو ایک حدیث مختلف روایات کے ذریعے آئے تو ایک روایت ایک شمار ہوگی، حدیث ایک ہی رہے گی لیکن روایات بہت ساری ہو سکتی ہیں. اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں، طریق بھی کہتے ہیں. 6 لاکھ روایات میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور یہ سب کی سب مجھے زبانی یاد ہے، اس میں سے کوئی چیز مجھے بھولی نہیں. ابو زرع رازی نے لکھا ہے، جن کا میں کئی مرتبہ نام لے چکا ہوں،
کہ میں نے کوئی چیز سفید پر سیاہ رنگ سے نہیں لکھی الا واحفظہ، جو مجھے یاد نہیں ہے. کاغذ پر جو بھی لکھا وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. امام شعبی جن کا ذکر آ چکا ہے، امام ابو حنیفہ کے استادوں میں ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے کوئی چیز کسی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے ایسی نہیں لکھی، اور کسی شخص نے مجھے کوئی حدیث ایسی روایت نہیں کی جو مجھے زبانی یاد نہ ہو. ہر چیز کو میں نے زبانی یاد کیا. لیکن اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں تھا. لکھنے پر تو اب زور دیا جانے لگا. ان کے یہاں کارنامہ تھا کہ یاد کتنا ہے. آپ نے بچپن میں شاید امام غزالی کا قصہ پڑھا ہوگا. ایک زمانے میں کورس کی تیسری چوتھی جماعت کی کتاب میں اردو میں لکھا ہوتا تھا کہ امام غزالی کہیں سے طلب علم کر کے آ رہے تھے اور کئی سال گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے اپنے گھر، اور اپنی یادداشتیں، اپنے نوٹس، اپنی کتابیں ایک گٹھی میں باندھ کے ساتھ تھی. قافلے پہ ڈاکہ پڑا، ڈاکو سب چیزیں چرا کے لے گئے، ان کی گٹھی بھی اٹھا کے لے گئے. امام غزالی جو اس وقت عالم فاضل ہو چکے تھے، قافلے کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گٹھی میں تو کوئی مال و دولت نہیں تھا، وہ مجھے واپس کر دو. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں طلب علم کے لیے گیا تھا اور میں کئی سال 10-12 سال علم سیکھ کے آ رہا ہوں، تو میری یادداشتیں اس میں ہیں، وہ مجھے واپس کر دو. اس زمانے ڈاکو بھی بڑے عالم فاضل ہوتے تھے. ڈاکو کا سردار ہنسا. اس نے کہا اچھا تمہارا علم اس میں ہے کہ اگر ڈاکو لوٹ لیں تو تم جاہل، اور اگر ڈاکو واپس کر دیں تو تم عالم. وہ کیا علم ہوا جو کتاب میں گٹھی میں رکھا ہوا ہے؟ گٹھی گم ہو گئی تو تم جاہل رہ گئے، اور گٹھی اگر پاس آ گئی تو تم عالم ہو گئے. امام غزالی پہ بڑا اثر ہوا، کہنے کہ واقعی. تو دوبارہ واپس گئے، دوبارہ کسب فیض کیا، اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یاد کیا، اور کہا کہ اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے سب زبانی یاد ہے. آپ نے ڈاکٹر احمد اللہ کا نام سنا ہوگا. ڈاکٹر احمد اللہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ان کا بھی علم حدیث موضوع تھا، اور آج ان کے بھی 1-2 حوالوں سے بات ہوگی. انہوں نے علم حدیث پہ بڑا کام کیا. ڈاکٹر احمد اللہ صاحب پوری دنیا میں جایا کرتے تھے، میں نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کیے ہیں. وہ صرف ان کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا. ان کی جیب میں قلم ہوتا تھا، اور دوسری جیب میں چند لفافے ایروگرام ہوا کرتے تھے، اور جب جانا ہوتا تھا جہاز میں سوار ہو کے روانہ ہو جایا کرتے تھے. نہ ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے، نہ کتابیں، نہ کاغذ. رات کو جو اوپر کا لباس ہوتا تھا وہ اتار دیا کرتے تھے، اندر سے ایک نیا نکلتا تھا کرتا پاجامہ، وہ پہن کے سو جایا کرتے تھے. ہفتے 2 ہفتہ تو اسی میں گزارتے تھے. زیادہ عرصے کے لیے جانا ہو تو ایک جوڑا ساتھ ایک چھوٹے سے بیگ میں ہوتا تھا. علم ان کے دماغ میں، قلم ان کی جیب میں، اور ایروگرام خط کا جواب دینے کے لیے. اور دنیا کے ہر موضوع پر تقریر کیا کرتے تھے، ہر موضوع پہ گفتگو کرتے تھے. ان کے لیکچر خطبات بہاولپور آپ نے سنے ہوں گے. خطبات بہاولپور دینے کے لیے جب آئے تھے تو ان کے پاس کوئی یادداشت، کوئی کتاب نہیں تھی، سب زبانی دیا کرتے تھے. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو محدثین کے یہاں مسلمانوں کی روایت میں کاغذ میں لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، یادداشت کارنامہ ہوتی تھی. اور محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے کہ جو پہلے حدیث کو لکھتے تھے، لکھنے کے بعد یاد کرتے تھے، یاد کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیا کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری مشہور محدث ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کا نام لیا ہے. انہوں نے اپنے تمام ذخائر لکھ کے ان کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس تحریر کو ضائع کر دیا، مٹا دیا. اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ خوفا من ان یتکل القلب علیہ، اس خوف سے میں اس کو ضائع کر رہا ہوں کہ میرا دل اس پہ مطمئن نہ ہو جائے، بھروسہ نہ کر لے کہ لکھا ہوا ہے لہٰذا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر چیز لکھی ہو، کتاب آپ کے پاس رکھی ہو تو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی دیکھ لیں گے، یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن اگر کوئی آپ کو بڑی اہم تحریر دے کہ آپ اس کو کل واپس کرتے ہیں، پھر کبھی آپ کو نہیں ملے گی، تو آپ اس کو یاد کرنے پہ توجہ دیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گی. اس لیے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور دیا. کتب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شروع ہو گیا تھا، جس میں سے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن مثالیں دینے سے پہلے ایک مسئلے کو صاف کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا. اسی طرح سے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عمر فاروق نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرائے یا کرانے کا ارادہ ظاہر کیا، بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا یا اس مجموعے کو ضائع کرا دیا. ان روایات کی بنیاد پر جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بہت کچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے علم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت واجب التعمیل قرار دی ہے، اور نہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے۔ اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لکھواتے جیسے قرآن مجید کو لکھوایا۔ یہ ایسی بظاہر مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کے بہت سے رخوں میں سے ایک چھوٹا سا رخ ہے۔ کیوں آپ نے ممانعت فرمائی، کن لوگوں کے لیے ممانعت فرمائی، کس زمانے میں ممانعت فرمائی، اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اسی طرح سے وہ احادیث بھی موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کو لکھوایا، اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات ضبط تحریر میں منتقل کروائے اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر فراہم کیے۔ اس کا کوئی منکر حدیث ذکر نہیں کرتا کبھی، اس لیے کہ یہ ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، آبجیکٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں، پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تکتبوا عنی، میری طرف سے مت لکھو، ومن کتب عنی غیر القرآن، اور جو شخص مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھے فلیمحہ، اس کو مٹا دے۔ اس میں ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے گا، فلیمحہ، اس کو مٹا دے، وحدثوا عنی، ہاں میری طرف سے روایت کرو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے احادیث آپ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، صحابہ کرام نے نہیں لکھی، اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھی تو بعد کے لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو منع کیا تھا اور کیوں منع کیا تھا؟ یہ ایسی چیز ہے جس پر منکرین حدیث زور نہیں دیتے، لیکن خود اس روایت میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ حدثوا عنی، مجھ سے بیان کرو، اس میں علم حدیث اور آپ سے روایات اور ارشادات سن کر بیان کرنے کا حکم ہے۔ گویا کم از کم اس حدیث سے بھی اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایات کرنے کا حکم دیا اور زبانی احادیث کو منتقل کرنے کا حکم دیا، لکھنے کی ممانعت کی لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کوئی لکھے وہ اس کو مٹا دے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ضائع کر دے، پھاڑ کے پھینک دو اگر لکھا ہے، یا اس کو ضائع کر دو، جلا دو، زمین میں دفن کر دو، مٹا دے۔ یہ لفظ ذرا غور سے یاد رکھیے گا، اس پر آگے بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں صحابہ کرام ارشادات کو لکھا کرتے تھے اور اس کے مجموعے مرتب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن دارمی میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمہ دار حضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو، بعض اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک حصے مزاح کا موڈ ہوتا ہے، مزاح کے طور پہ کوئی بعض ارشاد فرما دیتے ہیں، تو تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو سنو وہ لکھو۔ فالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ آپ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق بات کہتا ہوں، لہذا لکھو۔ اور حضرت عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 1500 احادیث اس مجموعے میں لکھی۔ یہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے۔ اس مجموعے کی اپنی ایک تاریخ ہے، جس کو بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بعد ان کے صاحبزادے کے حصے میں آیا۔ صاحبزادے نے اپنے والد سے اس کو پڑھا، اجازت حاصل کی، وہ آگے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ مجموعہ ان کے پوتے کے حصے میں آیا جن کا نام شعیب تھا، ان کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد ان کے پڑ پوتے کے حصے میں آئے جن کا نام عمر تھا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپ نے یہ روایت بارہا پڑھی ہوگی، مسند امام احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔
عن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام. عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، یعنی والد اپنے دادا سے. جدہ کی نسبت عمر کی طرف نہیں ہے، شعیب کی طرف ہے. شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہوئی. یہ ایک ذخیرہ تھا جو صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی نے حضور کے مجلس میں مرتب کیا، اس کو زبانی یاد کیا، زبانی یاد کر کے اپنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا، ان کے شاگردوں نے آگے پہنچایا، اور یوں یہ ذخیرہ امام احمد بن حنبل تک پہنچا. امام احمد بن حنبل نے اس ذخیرے کا بیشتر حصہ، امام احمد کے اپنے شرائط اور معیارات تھے، انہوں نے اس ذخیرے کا بیشتر حصہ اپنی مسند میں محفوظ کر لیا. اب مسند امام احمد میں یہ ذخیرہ پورا کے پورا بعض تخفیفات کے ساتھ موجود ہے. مسند امام احمد 30 صدی ہجری میں لکھی گئی، لہٰذا یہ کہنا کہ 30 صدی ہجری میں لکھے جانے والے مجموعوں کے لوگوں نے سنی سنائی باتیں یادداشت سے لکھ دی، اس کی ایک تردید تو آپ کے سامنے آ گئی کہ مسند امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لکھا گیا اور منتقل ہوتا گیا، امام احمد تک آیا، زبانی یادداشت بھی رہی، روایت بھی رہی، اجتماعی روایت بھی ہوئی، انفرادی روایت بھی ہوئی، اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کر لیا. لہٰذا امام احمد کے بارے میں یہ ارشاد تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے سنی سنائی باتیں لکھی تھی. اس ایک مجموعے سے یہ بات ثابت ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شروع میں میں اور عبداللہ بن عمر بن العاص ہم دونوں اور حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہوتی تھی، میرے پاس کم ہوتی تھی. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھتے رہتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، اس لیے ان کا مجموعہ زیادہ تھا، میرا تھوڑا تھا. پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور سے شکایت کی کہ مجھے اکثر یاد نہیں رہتا، تو آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو. مجھے لکھنے کی ہدایت دی، اس وقت سے میں لکھنے لگا. یہ مجموعہ جیسا کہ میں پہلے ایک مثال میں بیان کر چکا ہوں حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ اس مجموعے سے روزانہ اپنی یادداشت کو چیک کرتے تھے، اور اس مجموعے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کو زبانی روایت کیا کرتے تھے. لوگ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے، جیسا کہ مروان نے چیک کیا ایک مرتبہ، اور چیک کرنے کے بعد بے عینی ہی وہی نکلا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. لہٰذا حضرت ابو ہریرہ اپنی زندگی کے آئندہ 50 سال تک جو روایات بیان فرماتے رہے، حضور کے انتقال کے کم و بیش 50 سال وہ زندہ رہے. ان 50 سالوں میں جو روایات انہوں نے بیان فرمائی، اس میں کسی ایک روایت میں ان کے تحریر ذخیرے میں التباس نہیں ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قید علم بالکتاب، کہ یہ علم جو مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر کے ذریعے قید کرو، ضبط تحریر میں لاؤ، اس کو محفوظ رکھو تحریر کے ذریعے. یہ تیسری مثال ہے اس بات کی کہ حضور نے لکھنے کی اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا. حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی اشیاء سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اکتبوا ولا حرج، لکھو، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد رافع ابن خدیج بھی لکھنے لگے. یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی کہ صحابہ حضور کے ارشادات حضور کے زمانے میں آپ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع مکے میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے کفار مکہ سامنے موجود تھے. آپ نے ان کو خطاب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. جب یہ خطبہ آپ ارشاد فرما چکے تو یمن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو شاہ. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خطبے میں بڑی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو یہ خطبہ اگر مجھے کوئی لکھ کے دے دے تو بڑا اچھا ہو. تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اکتبوا لابی شاہ، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دے دو. لوگوں نے ابو شاہ کو لکھ کے دے دیا. ابو شاہ کے پاس وہ لکھا ہوا موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کا پورا ارشاد، پورا خطبہ لکھا گیا اور ایک صحابی کو دیا گیا. یہ کہنا کہ حضور نے ممانعت کر دی تھی تمام احادیث کو لکھنے کی، یہ غلط بات ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس، حضرت سعد ابن عبادہ کتنے بڑے صحابی ہیں سب کو معلوم ہے، ہجرت سے پہلے مدینے کے سرداروں میں شمار تھا اور قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں تھے. اتنے بڑے سردار تھے، اتنے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا تو انصاریوں کا یہ خیال ہوا کہ ان کو حضور کا جانشین ہونا چاہیے، اور اگر جانشین انصار میں سے ہوتا تو یقیناً سعد ابن عبادہ ہوتے.
ان کے پاس کان یملک صحیفتن، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی، جمع فیہا طائفتن من احادیث الرسول علیہ الصلوۃ والسلام وسننہ، ان کے پاس ایک مجموعہ احادیث رسول اور سنن کا لکھا ہوا موجود تھا۔ ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبزادے کے پاس گیا، ان کے صاحبزادے لوگوں کو اس کی روایت کر کے سنایا کرتے تھے، پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور لوگ اس کی نقلیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس گیا۔ ابھی تک تو ایک نسخہ تھا، پھر سینکڑوں نسخے تیار ہو گئے، ہر شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کیا۔ جیسا کہ طریقہ یہ تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کے بولتے تھے، شاگرد لکھتے رہتے تھے، ہر شاگرد کے پاس ایک نسخہ تیار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دوسری مثال ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کے نسخے تیار ہوئے، صحابہ کرام نے تیار کیے اور لکھ کر ان کو محفوظ رکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کو لکھوائے۔ اگر حضور کا ہر ارشاد حدیث ہے تو نام مبارک بھی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نام مبارک تبرکن سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإنما علیک اسم الیریسیین، والسلام علی من اتبع الہدی محمد الرسول اللہ۔ یہ حدیث تھی حضور نے لکھوائی۔ 104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائی، مختلف لوگوں کو بھیجی، یہ لوگوں کے پاس پہنچی۔ ان میں سے 6 آج بھی موجود ہیں، ان میں سے 6 آج اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہیں۔ یہی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے فرانسیسی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی 6 اوریجنل نام مبارک ہیں جو مختلف جگہ موجود ہیں، اس کی پوری تاریخ اور تفصیل انہوں نے اسے بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز، یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ نے بعض کیلنڈروں میں دیکھا ہوگا یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض نقشوں میں چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بہت چھپا ہے، لوگ اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور صحیح بخاری میں دیا گیا یہ متن بالکل ایک ہے، بالکل 100% یکسانیت ہے۔ یہ 1864 میں دریافت ہوا تھا۔ 1864 میں ایک جگہ ایک عیسائی کے پاس دریافت ہوا تھا، اس کی تاریخ ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن جب یہ دریافت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا متن بعینہ ہی وہ ہے جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا صحیح بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہو گئی کہ آج جو چیز اوریجنل لکھی ہوئی دریافت ہو رہی ہے وہ صحیح بخاری میں 3 صدی عیسوی میں اسی طرح لکھی گئی۔ تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ صحیح بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ انتہائی مستند ترین ماخذ تھے۔